أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آیت نمبر 62 کی تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ، 4 قسم کے والذین آمنوا، یعنی ایمان والے مسلمان جو ہیں وہ ہوں، یا والذین ہادو، یا وہ یہودی ہوتے ہیں جو وہ، یا نصارہ جو عیسائی ہیں، یا صابی جو کسی دین پر عمل کرتے تھے، ان کے بارے میں مزید باتیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر ہے۔ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان بے شک تحقیق، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمنا جو کوئی، باللہ ایمان لے آیا اللہ پر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے یعنی مسلمان ہو گئے، جیسے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم ایمان لے آئے کن پر؟ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا، ہم نے ان سے دین لیا۔ اسی طرح جو یہودی ہیں وہ اس وقت اپنے دین پر تھے، ان کا دین ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یا ان کے بعد جو آنے والے پیغمبر تھے وہ ان پر ایمان لائے، انہوں نے ان کو دین کی پہچان کرائی۔ اسی طرح نصارہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو انجیل بھی دی اور دین بھی سکھایا۔ اور اسی طرح صابی جو تھے، صابی کا مطلب ہے وہ جو کہ جس دین میں وہ پہلے تھے اس کو چھوڑ کر جو خالص دین تھا اس کی طرف مڑ آئے اور پھر ایمان قبول کر لیا انہوں نے۔ جس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ جو پیغمبر تھا پھر اس کو فالو کیا، تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے سب جو ہے نا وہ اپنے اپنے وقت میں جیسے تھے۔ تو من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتا رہا یا نیک اعمال کرتے رہے، فلہم پس اس کے واسطے، اجرہم اجر ہے اس کا، ثواب ہے اس کا، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف اور نہیں ہے ڈر ان کو، علیہم ان پر یعنی کوئی ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ ان کو کسی قسم کا غم ہے۔ یحزنون یعنی کہ غم، ولا ہم یحزنون نہ ان کو کوئی غم ہے اور نہ غم ہوگا۔ اب یہاں پر اس آیت کے بارے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی کسی مذہب کا ہے اسی مذہب میں بس رہے، تو بس اس کی جہاں کیونکہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آئے
آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہے، تو بس پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہربان ہو جائے گا، اس کو نہ کسی قسم کا غم ہے نہ کوئی فکر ہے، بس وہ جو ہے نا جنت میں داخل ہوگا۔ تو یعنی چاہے وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے تو وہ اپنے مذہب میں رہے اور بس آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ پر ایمان رکھے اور اعمال نیک کرتا رہے، بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی نا تو پھر جو ہے پیغمبروں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا آیت جو ہے ہمیشہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھ تب بندے کو آتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، آیت نمبر 85 جو ہے 85 نمبر آیت سورۃ آل عمران کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، ہے نا؟ یعنی اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنے لیے منتخب کرے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، فلن یقبل منہ، کہ اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وَمَن یتبع وَمَن وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے اپنے لیے منتخب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو وہ اسلام ہی لائے۔ اسلام وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام یعنی انسانیت کا آغاز جب زمین پر ہوا تو اس وقت کا دین بھی اسلام تھا، اور اس وقت کی زبان بھی عربی زبان تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی اور دین بھی اسلام تھا۔ اور پھر بعد میں پیغمبر آتے گئے اور اسلام جو ماحول کے مطابق جو تبدیلیاں ہوتی رہیں، یعنی شیطان جو ہے اس کے اندر بندوں کو جو ورغلاتا رہا اور بندوں کا نفس جو ہے وہ گناہ اور غلطیاں اور ایسی چیزیں پیدا ہوتی رہیں جو کہ ماحول میں، معاشرے میں، تو اس معاشرے میں جو بھی برائیاں پیدا ہوتی رہیں، گناہ پیدا ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ بطور پیغمبر بھیجتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے۔ وہ جو پیغمبر اللہ کے آتے تھے وہ اس وقت میں جو تبدیلی ہو چکی تھی، کوئی اور برائیاں آ گئی تھیں یا غلطیاں آ گئی تھیں، یا اللہ کا جو پیغام آیا تھا اس کے اندر کوئی شیطان کی وجہ سے کچھ ملاوٹ ہو گئی تھی، تو جو پیغمبر آتے تھے وہ اس کو ٹھیک کر کے، اس کو صاف ستھرا کر کے، دین کو خالص کر کے لوگوں کو بیان کرتے تھے اور اللہ کی صحیح پہچان کراتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کی پہچان جو ہے وہ پیغمبر کے ذریعے ہوتی ہے، بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر جو 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں، 3 باتیں کیا ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ 3 باتیں جو ہیں جس پر یہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ اللہ کے ہاں جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے 3 باتوں میں سب سے پہلی بات جو ہے ایمان اللہ پر۔ تو اللہ کی پہچان بندے سے نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ جو ہے اس کا علم، اس کے نالج اس کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ جب ایک پیغمبر سے دوسرا پیغمبر آتا ہے تو اس کے درمیان میں لوگ جو ہیں بت پرست ہو جاتے ہیں یا کوئی اور چیزوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں یا نفس پرست ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے، وہ اللہ کی جو حقانیت ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، جو اللہ کی خالص اللہ کی پہچان ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، کسی اور چیزوں کو ملا لیتے ہیں۔ پیغمبر جب آتا ہے تو وہ ان چیزوں سے ہٹا کر خالص اللہ کے ساتھ ان کو ملاتا ہے۔ تو یہ اصل بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں ایمان اللہ پر لانا، تو اللہ پر ایمان اسی وقت سکتا ہے جب کوئی پیغمبر جو ہے وہ سیدھا راستہ بتانے والا موجود ہوتا ہے یا اس پیغمبر کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر وہ پیغمبر گزر گیا ہے، دوسرا پیغمبر آئے گا، جیسے ہوتا رہا ہے سسٹم،
پہلے تو وہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو اس لیے اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ کتاب اس کی قرآن پاک آخری کتاب ہے جو اسلام کو مکمل کرتی ہے، دین کی تکمیل اس میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل اسلام میں قرآن میں موجود ہے۔ قرآن و سنت ہر چیز کی عکاسی کرتی ہے، ریفلیکشن کرتی ہے، بتاتی ہے۔ اس لیے یہ ہے جو پہلی بات، اللہ کی پہچان جو ہے ایسے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات والیوم الآخر، آخر کے بارے میں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کے حضور پیش ہونا اور اپنے اعمال کی جزا سزا پہ جو ہے بندے نے جو ہے نا جنت اور جہنم میں جانا، یہ جو ہے یہ دوسرا ایمان ہے۔ اس کے اوپر بھی ایمان سب سے بہترین جو ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی پیغمبر ہی بتاتا ہے۔ اور پھر عمل صالحاً، اب دیکھیں وہ تیسری بات جو ہے صالح نیک اعمال۔ اب نیک اعمال جو ہے اس کی پہچان بھی، اب دیکھیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس جو ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اچھے اعمال جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، یہ شریعت بتاتی ہے۔ تو شریعت جو ہوتی ہے وہ پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہوتا ہے، جو شریعت جو ہے وہ آگے بتاتی ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کیسا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، تو یہ ساری چیزیں پیغمبروں کے ذریعے آتی ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ جو ہے تین کنڈیشنز جو بتائی گئی ہیں، یعنی ایمان اللہ پر لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور جو ہے اعمال صالح کرنا، تو یہ سارے کام جو ہیں پیغمبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے پیغمبر کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ جس بندے نے اللہ کو ماننا ہے تو اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان ہی جو ہے آتا ہی اس وقت ہے جب پیغمبر پر پہلے ایمان آتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ازالہ ہو گیا کہ اس میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو جس دین پر ہے اسی پر قائم رہے، بس وہ جو ہے نا جی صرف ایمان اللہ پر لے آئے اور آخرت کے دن پر لے آئے اور اعمال صالح کرتا رہے، بس چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے صابی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ بس ٹھیک ہے، وہ اللہ کے یہاں جنت میں جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے بغیر یہ دین کی تکمیل نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ جنت میں جگہ پاتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی آیات ہیں، قرآن پاک بھرا ہوا ہے جس میں اس چیزوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں کہ جو ہے جب تک جو ہے بندہ پیغمبر کے ساتھ منسلک، یعنی رسالت کا انکار کرے گا، تو رسالت کے انکار سے وہ اللہ کے ہاں وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، کیونکہ رسالت جو ہوتی ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور ہدایت خالص ہدایت ملتی ویسے ہے، تو اگر رسالت کے ذریعے ہمیں خالص ہدایت ملتی ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں آگے، تھوڑا سا چلتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی یعنی فکر کرتے تھے کہ بعض اوقات اپنے آباء و اجداد کا کہ ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی واضح کر کے بتا دیا کہ جو لوگ سوچتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کوئی عیسائی تھے، یہودی تھے، کس مذہب پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شخص اپنے زمانے میں، چاہے وہ عیسائی تھا، یہودی تھا، جس مذہب کا تھا، اس زمانے میں اپنے وقت میں جو اس وقت کا نبی تھا یا اس وقت کی آسمانی کتاب تھی، اس نبی پر اور آسمانی کتاب پر ایمان لے آیا تھا اور اعمال صالح کرتا رہا تھا، اس نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی اس نے گزاری، تو وہ نجات یافتہ ہے، تو اس کے لیے فکر و پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ظہور اسلام سے پہلے دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی پیغمبر وہ تھے، اور انہوں نے اللہ کی پہچان کرائی لوگوں کو، پھر وہ بائبل جو ہے تورات کے انجیل کے ذریعے انہوں نے شریعت دی، تو وہ جو عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے تھے اور وہ اس کے بائبل پہ یعنی ایمان رکھتے تھے، اور وہ جو ہے اس کو شریعت عیسوی جو تھی علیہ السلام اس پر جو ہے ان کا عمل تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی نجات یافتہ ہیں، کیونکہ ان کے وقت میں
عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی اس پر ان کا عمل تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دیکھیں تو وہ شریعت موسوی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ تورات تھی، تورات کا حکم یعنی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور تورات کے مطابق ان کے اعمال تھے، اور پھر ان کا ایمان اسی کے مطابق اللہ پر اور آخرت پر اور نیک اعمال، اس شریعت جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی اس وقت جس وقت وہ تھے، جو پیغمبر ان کے وقت کا تھا، اس وقت اس کا بتایا ہوا ہدایت کا ذریعہ، شریعت کا جو ذریعہ تھا، چاہے وہ تورات تھی تو یا وہ زبور تھی یا انجیل تھی۔ زبور میں کیونکہ شریعت کی باتیں نہیں ہیں، اس لیے زبور میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو اس لیے جو ہے جو داؤد علیہ السلام تھے، یا کیونکہ زبور جو تھی وہ داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، تو داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بھی تورات پر ہی عمل کرتے تھے، شریعت تورات کی چلتی تھی۔ اور کیونکہ زبور جو تھی وہ اللہ کی حمد و ثنا کی، جیسے ہمارے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد پڑھتے ہیں، تو حمد و ثنا تھی اللہ کی، جو کہ تو اس میں زبور میں تھی۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہے نا یہ تین باتیں اگر کوئی بندہ کہے، کیونکہ اکثر جو عیسائی، یہودی اور دوسرے مذہب کے ہوتے ہیں، وہ جب قرآن کو پڑھ کے ایک مسلمان کو، وہ عام مسلمان کو جس کو پتہ نہیں ہوتا، پھر اس کو یہ آیت سناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، چاہے وہ یہودی ہو، والنصارى اور عیسائی ہو، والصابئین یا صابی ہو، من آمنا باللہ، بس وہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ من آمنا باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس اللہ کے نزدیک اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کو کسی کا ڈر ہے اور نہ اس کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لانا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرنا۔ تو بس وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جس مذہب پر ہیں اس مذہب پر ہیں، ہم بھی جنتی ہیں تم بھی جنتی ہو، ہمیں اپنے مذہب پہ رہنے دو، تم اپنے مذہب پہ رہو، تو یہ تو آپ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ اس طرح کہے کہ عام مسلمانوں کو وہ جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں، عام مسلمان کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اصل میں اس کا شان نزول دیکھیں، یہ جو آیت ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ اب دیکھیں کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اصفہان میں جو ایران کا شہر ہے، اس کے ایک قصبے میں، ایک گاؤں میں رہتے تھے، ایک گاؤں جیسے ہوتا ہے نا دیہات، اس میں رہتے تھے۔ اب وہاں سے جو ہے نا وہ ان کے والد صاحب بڑے امیر تھے، اور جب وہ باہر جایا کرتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ بھی، تو رستے میں جو ہے وہ ان کا عیسائیوں کا چرچ بھی آتا تھا، تو وہ خود جو تھے اپنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان جو تھا وہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ راستے میں جاتے تھے جب، تو یہ چھوٹے جب لڑکے سے تھے تو دیکھتے تھے چرچ، پھر چرچ میں جا کر انہوں نے ایک دفعہ پوچھا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ جو ہوتی ہے اس کو تو پانی بجھا دیتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ نہیں ہو سکتی، ہم تو اصل اللہ جو حقیقت میں ہے ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ متاثر ہوئے، پھر چرچ میں جو ہے اس وقت عیسائیت کی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اور عیسائیت کی تعلیم کرتے ہوئے پھر انہوں نے چرچ والوں کے ساتھ پھر جو ہے وہ ان کے جو عالم تھے وہ بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے، تو پھر ان کے ساتھ یہ بھی بیت المقدس گئے، پھر شام میں وہاں ادھر انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے جب پھر یہ موصل میں آئے، موصل میں بھی جو عیسائیت کی جو چرچ تھے وہ اس کی تعلیم دیتے تھے، دین عیسوی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی۔ تو پھر وہاں پر انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی، تو ان کے جو علماء کرام تھے
عیسائیوں کے۔ ایک دن یہ پریشان بیٹھے تھے کیونکہ یہ سارا کچھ انہوں نے عیسائی تعلیم حاصل کر کے ان کو علم ہوا کہ وہ جو لوگ رسولوں کے موجودگی میں ہوتے تھے، یعنی صحابہ کرام جیسے ہوتے تھے، تو وہ تو بہت زیادہ ان کو ثواب ملتا تھا، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے، بہت باادب اور اللہ کے بہت قریب قربت والے، اور رسول جو تھے ہوتے تھے ان کے قریب ہوتے تھے۔ تو ہم نے تو نہ کسی رسول کو پایا، اور ہم تو ایسے ہی پریشان یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل میں، تو وہ جو ہے ان کا استاد ایک آیا، اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں تو پریشان اس لیے ہوں کہ وہ جو ہمارے ہم سے پہلے لوگ تھے، ان لوگوں نے دیکھیں جی کتنا وہ ثواب حاصل کرتے تھے، وہ پیغمبروں کے پاس ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے لیے جان تک نچھاور کرتے تھے، اور اصل ثواب تو انہوں نے کمایا، ہمارے پاس کیا آیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح پریشان ہو رہے تھے۔ تو اس وقت جو وہ بھی بزرگ تھے، کافی عمر کے بوڑھے سے تھے، وہ عالم صاحب جو تھے، جو عیسائیت کے ان کے پاس، جنہوں نے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ تو جب انہوں نے ان کو بتایا تو پھر انہوں نے جو ہے اس نے وہ جو عالم تھا اس نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ان قریب جو عرب کا علاقہ ہے نا، اس میں مکہ جیسے ہے، وہاں پر ایک پیغمبر اللہ کا آنے والا ہے، اور ان کا ظہور ہوگا۔ وہ پیغمبر جو ہے وہ تمام انبیاء جو پہلے ہو چکے ہیں ان سے ان کی شان برتر و اعلیٰ ہے، اور وہ جو ہے جب آئیں گے، میں تو کیونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہو سکتا ہے میں تو ان کو نہ مل سکوں، لیکن تم جوان ہو، تم ضرور ان کو پا لو گے۔ تو اس لیے ان کی یہ نشانی ہوگی کہ ایک تو ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور پھر وہ صدقہ جو ہے وہ کبھی نہیں لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ ضرور قبول کریں گے۔ اب تین باتوں کا اس نے بتایا کہ ایک تو ان کے جو ہے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور دوسری بات اس نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے وہ صدقہ نہیں لیں گے، تیسری بات بتائی کہ وہ ہدیہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اب وہ جو ہے وہاں سے موصل سے روانہ ہوئے، دل خیال کیا کہ میں بھی اب وہاں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے عرب کے ملک میں وہاں پر وہ میں ان سے ملاقات کروں۔ دل نے ان کے دل نے اس کی طرف جو ہے کشش کی، اور ایک دفعہ عرب والوں کا ایک قافلہ گیا ہوا تھا، تو اس قافلے کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے۔ جب قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اس قافلے والوں نے اس کو قبضے میں لے کر ان کو غلام بنا کے حضرت سلمان فارسی کو بیچ دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی کو جب بیچ دیا تو وہ اپنا جس کے پاس تھے، وہ یہودی تھا، اس کے پاس کام کرتے تھے۔ تو وہ کام کرتے ہوئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام کی پرچار کیا مکہ میں، تو ان کو تو پتہ نہ چلا، یہ وہاں تو نہیں تھے نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں پر اس وقت جہاں کام کر رہے تھے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بندہ آیا، ان کے جو آقا تھا، ان کا بڑا مالک تھا، اس سے ملنے آیا۔ اس کو کہتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ مکہ سے ادھر ایک آدمی آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو ہے نا وہ ادھر آ گئے ہیں۔ تو یہ بات جب اس نے کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کام کر رہے تھے انہوں نے بھی سن لی۔ جب انہوں نے سن لی تو انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے اجازت دیں۔ اس نے ان کو دورے مارے، وہ کہتے ہیں آپ تو غلام ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ ادھر اپنے کام میں لگو۔ تو بہرحال بعد میں جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے وہ کھجوریں، کچھ پیسے جیسے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، وہ اکٹھے کر کے کھجوریں لیں۔ کھجوریں جو ہیں وہ لے کر پھر موقع کے حساب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ وہاں کھجوریں لے کر گئے۔ جب کھجوریں لے کر گئے تو وہاں پر
آئے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کی، سلام کیا اور سلام کر کے کھجوریں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں جو ہیں یہ کس چیز کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو دے دو، یہ باہر جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے رہے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں تھیں، کھجوریں جو دی تھیں وہ صدقے والی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائیں، وہ جو باقی صحابہ کرام جو باقی بیٹھے تھے تو ان کو دے دیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ واپس چلے گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ کھجوریں لے کر پھر ایک دفعہ آئے، اور کھجوریں دے کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کھجوریں ہیں، یہ میں آپ کے لیے تحفہ کے طور پہ لایا ہوں، ہدیے کے طور پر۔ اب وہ ہدیے کے طور پر کھجوریں لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں، اور انہوں نے بھی کھائیں، صحابہ کرام نے بھی کھائیں، سب نے کھجوریں مل کے کھائیں۔ اب اس کی وہ دوسری بات جو اس عالم نے بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیں گے، وہ تو آپ نے نہیں لیا، اور پھر دوسری بات تھی کہ ہدیہ جو ہوگا تحفہ ہوگا وہ قبول کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول کیا اور کھجوریں بھی کھا لیں۔ اچھا، اب تیسری بات تھی وہ جو ہے مہر نبوت دیکھنے والی۔ اب وہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب تمہیں خود ہی بتا دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تم نے وہ تیسرا کام بھی تو کرنا ہے، تیسری نشانی بھی تو انہیں دیکھنی ہے۔ تو وہ مسکرائے، اور پھر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قمیض مبارک تھی جو، تو اس کو ذرا ہٹایا تو مہر نبوت اس کو نظر آئی کندھوں کے درمیان، تو پھر یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے۔ تو تو یہاں پر جب یہ بات ہو گئی تو اس وقت ان کے دل میں خیال بھی تھے کہ جو ہے نا وہ جو میرے استاد تھے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے عیسائیت کے بارے میں، وہ عیسائیت کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے تھے، انہوں نے مجھے صحیح گائیڈ کیا تھا، صحیح رہنمائی کی تھی۔ ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ اب تو یہ جو ہے اسلام تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اگر مسلمان ہوتے ہیں جنت پائیں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کے دل میں بہت سارے ایسے خیال پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہ دوست میرے، ساتھی میرے، موصل والے، بیت المقدس میں جو ملے تھے وہ عیسائی، ان کا کیا بنے گا؟ اس طرح کے خیال ان کو آنے شروع ہوئے۔ تو پھر اس وقت جو ہے یہ آیت آئی کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہادو، اور چاہے اس سے پہلے جو یہودی ہیں وہ، اور والنصارى اور عیسائی ہیں، والصابئین اور صابی جو کہ اپنے دین کو چھوڑ کر دین حق کی طرف آئے، من آمنا یعنی ان میں سے جو من آمنا وہ ایمان لے آیا باللہ اللہ پر۔ دیکھیں نا، اب یہاں پر پہلی بات آئی ان الذین آمنوا، وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے یعنی مسلمان، وہ والذین ہادو اور دوسرے یہودی، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی۔ اب یہ چار مذہب والے جو ہیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لے آیا اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان ایسے تو نہیں آتا نا، تو اللہ خالص اللہ پر ایمان لانا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا خالص اللہ پر ایمان لانا اس وقت ہی ہوتا ہے جب پیغمبر کی جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے، ان کی جو ہدایت کے مطابق بندہ عمل کرے۔ اور یہ جیسے عیسائی ہیں وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور یہودی بھی شریک بناتے ہیں، اور اسی طرح سے صابی بھی وہ درختوں کی پوجا کرنے والے کوئی ہیں، کوئی فرشتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، کوئی مختلف یعنی ان کے بارے میں اقوال ہیں۔ تو وہ جو ہے اب اس میں دیکھا جائے تو یہ جو جتنے مذہب والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان میں سے جو ایمان لائیں گے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر بھی، وعمل صالحا اور نیک کام بھی کریں گے۔ تو اب اس میں جو ہے نا جب یہ آیت اتری تو ان کو یقین ہو گیا، یہ سیٹسفائی ہو گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جو یہودی تھے وہ اپنے وقت میں جس مذہب پر تھے وہ، اور ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر بھی نیک اعمال کرتے رہے، اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرتے رہے، تو وہ بھی اللہ کے حضور
ان کا اجر ہے، اور وہ ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اسی طرح ان کو یہ خیال آیا کہ میرے ساتھی جو موصل میں تھے یا وہ بیت المقدس میں تھے، تو وہ جو عیسائیت پر تھے، اور انہوں نے صحیح گائیڈ لائن مجھے بھی دی، اور وہ جو تھے ان کا ایمان اللہ پر بھی تھا اور آخرت کے دن پر بھی تھا، اور نیک اعمال کرتے تھے، اور شریعت عیسوی جو تھی اس پر چلتے تھے، تو لہٰذا وہ بھی نجات دہندہ ہیں۔ اسی طرح سے پھر ان کو خیال آیا کہ صابی جو ہیں، وہ جو ہے صابی جو ہوتا ہے، یعنی جو وہ صابی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اپنے مذہب کو چھوڑ کر، پھر اللہ والے ہو گئے اور قیامت پر بھی ایمان ہو گیا اور نیک اعمال کرنے والے ہو گئے، تو پھر وہ بھی نجات دہندہ ہو گئے۔ تو یہ ان کو خیال آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح بھی فرما دی، ان کو سیٹسفائی بھی فرما دیا، کرم فرما دیا۔ تو گویا یہ جو ہے آیت جو ہے، یہ اس آیت پہ کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اگر کوئی بندہ کچھ کہتا ہے تو اس کی یہ اپنی سوچ ہے۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے اندر تین باتیں جو ہے: ایمان لانا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور نیک اعمال کرنا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بندے کے پاس شریعت نہ ہو۔ شریعت جو ہوتی ہے وہ کسی پیغمبر کے ذریعے ہوتی ہے، تو شریعت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کون سے اعمال صالح ہیں، نیک اعمال ہیں، کون سے برے اعمال ہیں، اور اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، وہ بھی پیغمبر ہی خالص طور پر اللہ کے بارے میں پہچان کراتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بندے کا ایمان اسی وقت پختہ ہوتا ہے جب وہ پیغمبر کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب صابی کی بات جو ہے، وہ صابئین کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کچھ کہتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور پیروکار تھے، اور کچھ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ مشرک تھے، ستارہ پرست تھے، پھر ان میں سے جو اسلام لائے تو ان کی بات ہے کہ جو ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صابی ہوتا ہے جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور دوسرے دین کو قبول کرتا ہے، وہ بھی صابی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، صابی وہ تھے جو زبور پڑھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو، اور قبلہ کی طرف نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور فرشتوں کی عبادت کرنے والے تھے، عبادت وہ فرشتوں کی کرتے تھے۔ اور کچھ جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ صابیوں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو اسی طرح صابیوں کے بارے میں مختلف قسم کی روایات آتی ہیں، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صابی چاہے بے دین ہو، جس دین کا بھی ہو وہ، لیکن جب وہ ایمان اللہ پر لے آتا ہے اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے اور اعمال صالح کرتا ہے، یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب وہ شریعت پہ چلتا ہے، اور جو نبی اس وقت کا موجود ہوتا ہے اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے یا ہوا ہے، تو وہ والے لوگ جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر، اور ان کو نہ خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی۔ تو اس وجہ سے یہ اسلام میں دخول جو ہے، آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی جو آیا ہے وہ اس کا کلمہ تھا، اس کا ایک شریعت تھی، اس کا ایک جو ہے قانون تھا۔ اگر وہ کتاب یا شریعت کسی پہلے نبی، کیونکہ جس کی ایسے نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ آگے پہنچاتا ہے، لیکن اس کے پاس کتاب نہیں آتی، اور کتاب جو ہے وہ شریعت کی کتاب پہلے نبی کی ہوتی ہے، اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام نبی تو تھے لیکن وہ رسول نہیں تھے، کیونکہ وہ خود بھی تورات پر عمل کرتے تھے۔ کو تورات جو ہے وہ شریعت موسوی تھی، ہے نا، اس کے اوپر عمل تھا۔ اسی لیے جو ہے نا نبی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو شریعت، جو کہ کتاب آتی ہے اللہ کی، کتاب رسولوں پر آتی ہے، اور رسول جو ہوتے ہیں با کتاب، یعنی جن کے ساتھ کتاب آتی ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو جو باقی اس کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں دین کو ان کے بعد، تو وہ پھر نبی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے جب بھی یہ یعنی پیغام
اللہ کا ہدایت کا ملا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی فرمایا تھا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو پھر وہ جو لوگ ہدایت پر عمل پیرا ہوں گے وہ راہ نجات پائیں گے۔ اب اس میں راہ نجات پانے کے لیے ہدایت جو اللہ کی آتی ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے آتی ہے، اور پیغمبر اور جو ہے نا بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ نیک اعمال کون سے ہیں اور اللہ کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ شریعت کو دیکھتا ہے، کیونکہ ورنہ تو ہر بندہ اپنے نفس کے خیال کو دیکھ کر اور اپنے نفسانی بات کو وہ کہے کہ اچھا خیال ہے، میں یہ کام کر لوں گا، اچھا ہے تو یہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے شریعت کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور شریعت کے مطابق چل کر ہی بندہ اچھے برے کی پہچان کرتا ہے، تب جا کر وہ جو ہے نا وہ بندہ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے اور آخرت پر پختہ ہوتا ہے، اور پھر اعمال صالح کر کے بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔